اس وقت ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ دنیاوی زندگی میں مال و دولت اور اسباب کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں گویا کہ ہر ایک کا ارادہ اور منشا یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے، اسے مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے۔ یہ استحزار موت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ہمیشہ استحزار موت پایا جائے، موت کا استحزار پایا جائے، اور اس بات کا ہمیشہ دھیان رہے کہ چاہے میں دنیا میں کتنے دن بھی جی لوں اور کتنے سال بھی جی لوں اور جو کچھ بھی کر لوں، مر کر مجھے اللہ کے سامنے تب دیکھو تمہارے چہرے پر اس طرح پھرتا کہ نہیں پھرتا، سود کھاتا کہ نہیں کھاتا، رشوت کھاتا نہیں کھاتا، تب دیکھو۔ یہ گناہوں سے بچنے کا آسان میتھڈ ہے، لیکن یہ اس کو اختیار کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، ہر گناہ سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جس کو موت کا استحضار ہوگا خود بخود خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کے سامنے آڑ بن کر کھڑ جاتی ہیں۔ ارادہ بھی ہوا فوراً استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اس کے بعد اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر بیٹھے گا۔ محسنین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً رو رو کر دھو کر اللہ کو مناتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان صفت ہے محسنین کی، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ استحزار موت کا فائدہ ہے، اور ہر نوجوان اس بات کو گانٹھ باندھ لے کہ اگر میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھے استحزار موت پیدا کرنا ہے۔ یہ جو شیطان کے بہکاوے میں ہم بار بار آ جاتے ہیں، نفس کے بہکاوے میں بار بار آ جاتے ہیں، یہ اس کے لیے سد باب ہے۔ ہمیشہ یہ خیال رہے، یہ دھیان رہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ دھوکہ دے گا، نہ وہ سود کھائے گا، نہ وہ رشوت کھائے گا، نہ لوگوں کے مال کھائے گا، نہ اسے دوسروں کو دھوکہ دینے کا ارادہ دل میں آئے گا بھی تو فوراً کیا کرے گا؟ توبہ استغفار کرے گا، اللہ کو منانے کی کوشش کرے گا۔